میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج روزی کے لیے ہر بندہ پریشان ہے اور اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ تم لوگ اپنی اولادوں کو غربت کی وجہ سے، بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ تو اصل میں اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، تو اس وجہ سے قرآن پاک کی یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرما دیا کہ ایسا ہرگز نہ کیا کرو، یہ تمہارا کرنا اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسی چیز کو ارشاد فرمایا اور یہی چیز سمجھائی ہے، حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسے توکل کر لو جیسے پرندے کرتے ہیں، جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی رزق دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر۔ تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رزق کے لیے وظیفے بھی ارشاد فرما دیے، اور ان میں سے میں آپ کو دو حدیثیں سناتا ہوں، دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت دے دی جائے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث شریف میں رزق کو بڑھانے اور رزق میں برکت، ایسے ہی عمر میں اضافہ، عمر میں برکت، یہ دونوں چیزیں ہر آدمی آج کے زمانے میں چاہتا ہے۔ کوئی شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ میرے رزق میں اضافہ نہ ہو۔ ہر شخص ہی اپنی روزی میں برکت، بڑھوتری چاہتا ہے۔ ہر شخص لمبی عمر کو چاہتا ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے۔ یہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک فطری چیز ہے، کوئی بھی مرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ 90 سال کی عمر والے آدمی سے بھی کہیں گے کہ آپ مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، وہ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے، لیکن پھر بھی جانا پڑتا ہے۔ تو لمبی عمر آدمی کو حاصل ہو اور رزق میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو، کاروبار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی آسان نسخہ اور بہت ہی آسان وظیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اس کی برکت سے رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، اور دوسری چیز کیا ہے، عمر کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا اور برکت ہو جائے گی۔ ایک بڑا ہی بہترین، بہت ہی بہترین وظیفہ اور بھی میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بہت زیادہ غربت ہے اور بہت زیادہ تنگ دستی ہے، میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی بات ہوتی ہے۔ حدیث بھی جو ہوتی ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ بھی آپ نے ارشاد فرمایا وہ سب اللہ ہی کی طرف سے۔ ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی کہا جا سکتا ہے، بلکہ وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی باتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رضی اللہ عنہ کو کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب گھر میں داخل ہوا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، اور نمبر 2 دائیں پاؤں سے داخل ہوا کرو، نمبر 3 سلام کیا کرو۔ 3 کام آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ تینوں کام اگر ہم لوگ دیکھیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہت زیادہ آسان ہے، ہر شخص اس پر عمل کر سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں، نہ اس میں کوئی زور لگتا ہے کہ گھر میں جب بھی بندہ جائے تو السلام علیکم کہے۔ کوئی آدمی کوئی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار والی جگہ جو ہے وہ اس کا گھر ہے ایسے سمجھ لیں، وہاں پہ جا کے سلام کریں۔ اور دوسری چیز دائیں پاؤں سے داخل ہو آدمی گھر میں۔ تیسری چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ جب آپ حضرات یہ تینوں کام کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے کچھ دن اس پر عمل کیا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، اب میرے گھر میں اتنا رزق آ گیا کہ میں خود بھی کھاتا ہوں، گھر والوں کو بھی کھلاتا ہوں، پڑوسیوں کو بھی خوب کھلاتا ہوں۔ جبکہ اپنے اور گھر کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا، ناکافی تھا، تو اب کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے سب کوئی کھلا رہے ہیں۔ اس نسخے پہ ہم سب کے سب عمل کر سکتے ہیں، اور یقین مانو کہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھا یہ وظیفہ ہے، بس اس پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ پھر دیکھیں کہ کیسے ہمارا گھر رزق سے بھرتا ہے، کیسے ہمارے گھر سے تنگ دستی اور پریشانیاں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ زیادہ تر وہ وظیفے اور یہ ایسے پیروں فقیروں کی باتیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں زیادہ ہم پڑ گئے اور انہی کے اوپر ہم نے یقین کرنا شروع کر دیا، اسی وجہ سے آج پریشان ہیں۔ ورنہ سب سے بڑے پیر اور سب سے بہترین وظیفہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون سا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تو اس کو یقین کے ساتھ کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ یہ تینوں کام ہمیشہ کے لیے، موت تک کے لیے ہم کریں۔ اور بھی وظیفے کر لیں، کہ میں روکتا نہیں ہوں، کوئی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ گناہ ہے آپ وہ سب سوچ چھوڑ دیں، ان پر بھی عمل کر لیں جبکہ وہ دین کے لحاظ سے صحیح ہے تو ان پر بھی، لیکن یہ 3 کام
آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہمیشہ کے لیے آپ پلے باندھ لیں اور زندگی بھر اس وظیفے کو کبھی بھی نہ چھوڑیں. اور یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے. عزم کریں اور آگے بھی دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. دیکھیں ہمارے کہنے سننے کی وجہ سے کوئی ایک عمل کرنے والا بن گیا، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بس اوقات میں عمل نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے میں عمل نہ کروں یا نہیں کر سکتا، لیکن آگے بات کو پہنچا دینا، آگے کوئی اور عمل کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کی برکتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. اس وجہ سے دوسروں تک ضرور شیئر کیا کریں، اور ویڈیو کو بڑی ہی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کرو، کہ بڑی محنت کے ساتھ بناتے ہیں تو آپ لائک ضرور کر دیا کرو، اور آگے بھی شیئر کیا کریں دوسروں تک بھی، اور دوسرے دوست احباب کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی میرے بیانات کو، ویڈیو کو سنا کریں. یہ دیکھیں صدقہ جاریہ ہے اس چینل کو ہی اس وجہ سے کہ یہ صدقہ جاریہ کے لیے کہ دین کی باتیں دوسروں تک پہنچیں اور وہ عمل کرنے والے بنیں. یہ چینل کو ہی اس وجہ سے بنایا گیا ہے. تو اس واسطے آپ حضرات سے گزارش بھی کرتا ہوں، اور یوٹیوب چینل میرا مونیٹائزیشن کے لیے تقریباً واچ ٹائم کی ضرورت ہے. تو آپ حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ سبسکرائب تو آپ نے مجھے کیا ہوا ہے، بڑی بات ہے، لیکن جس طرح آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اس طرح آپ حضرات میری ہر ویڈیو کو مکمل سنا کریں، اور دوست احباب کو بھی کہا کریں وہ بھی سنا کریں. تو زیادہ سے زیادہ سنیں گے تو انشاءاللہ میرا واچ ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور چینل مونیٹائز ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کا ثواب میں حصہ ہوگا. جتنا آگے دنیا میں دین پھیلے گا، جتنی باتیں آگے پہنچیں گی، اس کے اندر آپ حضرات کا بھی حصہ ہوگا. جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزا.